چیز کے ایک بھی فرض چھوڑ دیں تو سارا کچھ بیکار ہوگا. جی سارا کچھ بیکار ہوگا. خرابی تھوڑی سی پیدا ہو جائے تو سارا خراب ہو گیا. کنویں میں پلیدی کا ایک قطرہ پڑ جائے ہے تو چھوٹا سا، لیکن پورا کنواں کیا ہو جائے گا بولو. تو عقیدے کی خرابی کسی ایک پہلو میں آ جائے سارا خراب ہو. ذرا دروشی پڑھی. اللہم صلی اللہ بارک اللہ بارک اللہ. سے مفتی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، اسی انداز سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. میرا تو گلہ خراب ہے، خراب گلے سے تقریر کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہی نعرہ مارا جن کا گلہ خراب ہے. اچھا خیر، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں. جزاکم اللہ. باتیں بہت کرنی ہیں، میرا گلہ جو ہے وہ کل سے خراب ہے. جزاک اللہ. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایمان کے لیے اللہ کو ماننا بھی ضروری، اس کے رسولوں کو ماننا بھی ضروری، اس کے ملائکہ کو ماننا بھی ضروری، اس کی کتاب کو ماننا بھی ضروری، اور قیامت کو ماننا بھی ضروری، اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری، حشر و نشر پہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری. اسی طرح مجھے کہنے دیجئے، حضور کو نبی ماننا بھی ضروری اور آخری نبی ماننا بھی ضروری، حضور کے صحابہ کو ماننا بھی ضروری اور حضور کی آل کو ماننا ضروری. اگر ایک کا انکار کر دیا تو سارا بیڑا غرق ہو گیا. میں ایک حدیث کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کی شان بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہو. ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح. کیا مطلب؟ جو طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، بچے صرف وہی تھے جو کشتی پہ سوار ہو گئے تھے سوائے بوڑھیا کے. جی نوح علیہ السلام فرماتے تھے، بی بی اماں اللہ کا حکم ہو رہا ہے، چلنا ہے، کشتی پہ چلنا ہے. وہ کہتی جب چلنا ہو مجھے بتانا. حضرت کے ذہن شریف سے اتارا گیا. نبی بھولتا نہیں بلکہ بھولا جاتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے. اتارا اس لیے گیا تاکہ نبی کی وابستگی کی فضیلت واضح ہو جائے، عظمت واضح ہو جائے. طوفان آ گیا جی، کشتی والے کشتی پہ بیٹھ گئے، واپس بھی آ گئے، وہ سوکھ بھی گیا. تو تشریف لائے تو بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے بتایا تھا چلنا ہے، کب چلنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سر تھی تھے آگے سے. جی ہم تو ہو کر آ گئے. اب بتائیں طوفان آیا، اس کو پریشانی تک نہیں ہوئی، اور نبی کی نسبت جو تھی، صحابیہ جو تھی، نوح علیہ السلام کا صحابیہ تو اتنا عظمت ہے، مدینے والے کی کوئی اہمیت نہیں. تو سرکار نے فرمایا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ابلیس بھی کشتی پہ بیٹھ گیا تھا. کشتی سے اترے تو ٹپا لاتے تلے کھڑا ہو گئے. فرمایا تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ جی میں آپ کے ساتھ تھا. تجھے کس نے بٹھایا؟ آپ نے بٹھایا. اور میں نے تمہیں کب کہا کہ بیٹھو؟ اس نے کہا کہ جب آپ گدھے کو بٹھا رہے تھے، حکم تھا کہ جتنے روئے زمین پر مخلوق ہے ایک ایک جوڑا بھی اس کا ہاتھ لے جائے تاکہ نسل تباہ نہ ہو جائے. تو گدھے کو کھینچتے تھے آگے اور یہ جاتا تھا پیچھے. گدھے کی عادت ہوتی ہے، منت سماجت بھی نہیں مانتا. جتنا دلائل پیش کرو بالکل سنتا ہی نہیں.
تو آپ کی زبان سے نکلا تھا وہ شیطان آگے بڑھ، تو میں آگے بڑھ گیا تھا، وہ یہ موقع ملا۔ نبی کی وابستگی ایسی ہے، شیطان بھی عارضی طور پر منسلک ہو جائے تو وہ بھی ڈوبنے سے مر جاتا ہے۔ ان کو سمجھا دو جب بڑا ڈوبنے سے بچنے کے لیے آگے بڑھا، اس کو نجات مل گئی، تم چھوٹے ہو، تم تو سوچو۔ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک، فی روایت غرق۔ بچہ وہی تھا، نجات اسی نے پائی تھی جو سوار ہو گیا تھا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، ڈوب گیا، غرق آب ہو گیا۔ یہ حضور نے فرمایا اہل بیت کے بارے میں، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستارہ گمراہی نہیں کرتا، رستہ دکھاتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ قرآن میں موجود ہے جی۔ ستارہ تو سمت متعین کرتا ہے، یہ روہی میں چولستان میں جہاں سمت متعین کرنا مشکل ہو، رات کے ٹائم آسان ہو جاتا ہے ستارے کو دیکھ کر۔ تو حضور نے فرمایا میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح، یعنی نجوم ہدایت ہے، کیونکہ اگلا جملہ جو فا تفصیلیہ کے بعد ہے وہ اس کی تفصیل کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تو تم ان میں سے جس سے ساتھ وابستہ ہو گئے، جس کے پیچھے چل پڑے، پیچھے لگ پڑے نہیں۔ اب پیچھے لگنا اور ہوتا ہے، پیچھے چلنا اور ہوتا ہے۔ تو تم بھی ہدایت پہ پہنچ گئے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت اور صحابہ میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ ڈوبنے سے بچاتے ہیں، یہ گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ حضور افصح الفصحاء ابلغ البلغاء، تو آخر آپ نے یہ جو تشبیہ چنی تو اس میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ دریا یہاں پہ کوئی قریب ہونا تو آپ تجربہ کر لیں، ہم نے تو بہت تجربہ کیا کیونکہ کوٹ مٹھن شریف ہمارے قریب ہے جی۔ اب تو خیر پول بن گیا ہے، پہلے چلتی تھیں کشتیاں، لانچر اور بحری جہاز، یہ سب چلتے، کیونکہ کوئی بن جاتا تھا 15-16 کلومیٹر بن جاتا تھا دریا، چلتے رہتے تھے اس میں۔ تو اب ذرا غور فرمائے کہ اگر دن کا ٹائم ہو تو جہاز ہو، بحری جہاز ہو، کشتی ہو، لانچر ہو، وہ سیدھا جو ہے چلا جائے۔ لیکن اگر رات کا ٹائم ہو اور ملا کشتی کو چلائیں، سواریاں اٹھا کر دریا کی پرلی طرف ان کو پہنچانے کے لیے وہ کوشش کریں، تو دنیا کے ماہرین سے پوچھو جی، وہ رات کے ٹائم کشتی کی جو صحیح سمت ہوتی ہے اس کو متعین کرنے کے لیے ستارے کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو حضور نے دونوں کی حیثیت متعین کر دی، میرے اہل بیت کے بغیر بھی گزارا نہیں، میرے صحابہ کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ یہ 12 سے اوپر ہو گیا، کہیں مجھے تو بند نہیں کرا رہے۔ ہاں بھی وہ ٹائم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اچھا خیر، ابھی تو شروع کمپنی بھی اپنے بند تو نہیں کرائے گی انشاءاللہ۔
اب آئیے جناب اگلی بات سماعت فرمائیں اس حوالے سے. میں حضرت کو زیادہ سے صحابہ کو ماننا بھی ضروری اور اہل بیت کو ماننا بھی ضروری. ان دونوں کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے دونوں حدیثوں کو ملا کر سبحان اللہ کیسا ترجمہ کر دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. جی کشتی رات کو چلے ستارے کو نہ دیکھے وہ ڈوب جائے گی. بندہ کشتی پر ہی نہ بیٹھے جی وہ پیچھے رہ جائے گا، پہنچ نہیں سکے گا. دونوں ضروری. تو فرمایا جنہوں نے کشتی کو چھوڑا وہ بھی نامراد اور جنہوں نے ستاروں کو چھوڑا وہ بھی ناکام. جن کا بیڑا پار ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ اطرت رسول اللہ کی. میں نے یہ ابھی بات شروع کی ہے تو یہ عنوان کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. اچھا اب یہ اگلی بات ایک بات اور سماعت فرمائیں. وہ یہ ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ دونوں طبقے، یہ دونوں مقدس طبقے انہی کی نسبت رکھنے والے ہیں. میں ایک مزے کی بات سناتا ہوں آپ کو. یہ جہانگیر کا جو دور تھا نا مغل بادشاہ، اس کی جو بیوی تھی وہ تھی کسی اور مذہب کی، یعنی صحابہ کرام کو نہیں مانتی تھی. صرف یہ کہ نہیں مانتی تھی، یہ نہیں کہ نہیں مانتی تھی بلکہ بدزبانی بھی بہت کرتی تھی. اپنے مولوی بلوانا جی ایران سے اور ان کے دورے کرانا اور پھر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا اس کے دور میں بہت زیادہ ہوا. جہانگیر جو تھا یہ جب فیصلہ کرتا تھا تو نور جہاں اس کی جو بیوی تھی وہ پردے کے پیچھے اوٹ میں کھڑی ہوتی تھی اور وہ فیصلہ کرتا تھا اس کے اشارے پہ. جی کیونکہ وہ کہتی تھی میرا جسم میری مرضی. لہذا تیری مرضی نہیں چلے گی میری چلے گی. میں یعنی وہ جو محاورہ ہے نا اس سے محاورے کے طور پہ مانا لے رہا ہوں. اس نے جی ایک مجتہد بلوایا ایران سے اور اس کو یہ بات سمجھا دی کہ سیدھا جو ہے دارالسلطنت میں نہ آنا، دہلی میں یا جو بھی تھا، آپ آنا لاہور کے راستے سے اور پہلے لاہور میں مناظرہ کرنا تاکہ آنے سے پہلے تمہاری دھاک بیٹھ چکی. مناظرہ میں کیسے کروں؟ کہتے ہیں کسی صوفی کو پکڑنا. جی حالانکہ جو حقیقی معنی میں صوفی ہو نا اس کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو نظروں سے ہی باندھ لیتا. اس نے پوچھا کہ کوئی صوفی یہاں کا لاہور کا، تو لوگوں نے بتایا میاں میر، حضرت میاں میر، حضرت میاں میر، آپ کا مزار شریف ادھر ہی ہے. تو چلا گیا جی آستانے پہ. آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ آ رہا ہے دور سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ بندہ مجھے دل کا کالا لگتا ہے، چلو آنے دو، ہمارے پاس تو ہر کوئی آتا ہے، ہم نے تو ہر ایک کو دم کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ محترم کہاں سے تشریف لائے؟ جی میں ایران سے آیا. کیا کرتے ہو؟ جی میں بس اہل بیت کی شان سناتا رہتا ہوں. فرمایا حسنا ہاں ٹھرے اہل بیت کی شان دینا، بیان کرو. اس نے جی شروع کر دی اور بھی بہت سی باتیں بیان کی ہوں گی. ایک اس نے یہ بات بیان کی کہ حضرت سیدنا امام حسین کا جہاں پہ مزار شریف ہے کربلا شریف میں جی، تو چاروں طرف 40 میل کے فاصلہ پر جو بندہ دفن ہو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. فرمایا مولوی صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے، دوبارہ بیان مکرر ہے جی، سہ قرار
پھر بیان کرو بار بار. وہ کہنے لگا شاید مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو بیان کیا اس کو مانتا ہے؟ تو اس نے کہا مانتا نہیں تو بیان کیسے کر رہا ہوں؟ تو فرمایا مجھے ایک بات اور ساتھ سمجھا دو، حضرت امام حسین کا مقام زیادہ ہے یا سرکار کا مقام زیادہ ہے؟ تو امام حسین تو نواسے ہیں، ان کا رتبہ حضور کی وجہ سے ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے. تو فرمایا مجھے اتنا سمجھا دو، جہاں پہ امام حسین کا مزار ہو تو 40 میل چاروں طرف جو دفن ہو وہ بخشا جائے، تو جو ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی بیان کریں. جزاک اللہ. اس نے پتا ہے دہلی کا رخ کرنے کے بجائے واپس ایران کا رخ کیا. جب ان کے ان پڑھے ایسے تو پڑھے ہوئے میرا کیا حشر کریں گے؟ لہذا عافیت اسی میں کہ واپس چلو. تو در حقیقت حضور کی نسبت کی بات ہے جی، سرکار کی نسبت کی بات ہے. اہل بیت کا احترام بھی فرض جی، ان سے محبت رکھنا بھی فرض، صحابہ کرام سے محبت رکھنا بھی فرض، اور ان کا احترام کرنا بھی فرض. میں بہت سی باتیں چھوڑ گیا ہوں، بس وہ بقدر ضرورت جیسے میں نے کہا تھا نا، یہ تو چیز تھی عنوان کی بات. اب آئیے ایک اور بات کہ جیسے کہتے ہیں نا پہلے خبریں ہوں گی پھر حالات حاضرہ کا پروگرام. گرد و پیش پاکستانی. تو اب یہ ذرا تھوڑا سا تبادلہ خیال ہو جائے حالات حاضرہ پر. حالات حاضرہ کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام یہ ہے، ایک تو آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنے تھیں جی؟ ذاکر، غیر شاکر، ماکر جی، من مانی کر رہے ہیں، جھرلو پھیل رہے ہیں جو ہلاکو اور مغالطے دیں. اور دوسری بات، دوسرا مسئلہ جو ملک میں چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر کس کا مقام ہے. اور ایک بات یہ چلی ہوئی ہے کہ یہ جو خلافت ہے، خلافت تو خلیفہ بلا فاصل کون ہے؟ جو حضرات یہ سوشل میڈیا سے منسلک ہے نا، ان کو پتہ ہے بھی کتنی آگ لگئی ہوئی انہوں نے.